الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبنا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ جو مختصر میلاد پاک رکھی ہم نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے ولی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے حوالے سے جیسے وہ سلسلہ ہے اشرفی جو ہے حضور سے اپنے اسلام اللہ مدنی میاں حاضر اللہ ہاشمی میاں یہ سب انہی کے سلسلے سے ہیں، اور ایک بہت بڑے ولی ہیں حضرت میر کبیر سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ۔ انہیں کے فرزندوں میں سے ایک فرزند نے بڑی پیاری ان کی منقبت لکھی تھی، فرماتے ہیں کہ جہاں میں ہے بڑا شہرا ہدایت ہو تو ایسی ہو، جہاں میں ہے بڑا شہرا ہدایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، ملایا حق سے لاکھوں کو ہدایت ہو تو ایسی ہو، شاہ سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، شاہ سمنا تھے پہلے پھر ہوئے کونین کے سرور، ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو، ہدایت ہو تو ایسی ہو نہایت ہو تو ایسی ہو، جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان، جہاں جس نے مدد چاہی وہیں مشکل ہوئی آسان، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی، غلاموں پر جو آقا کی عنایت ہو تو ایسی ہو، مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے، مریدوں کی قیامت میں رہائی نار دوزخ سے، کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی، کریں گے اشرف سمنا حمایت ہو تو ایسی ہو، اے اشرفی ناز کر دو اشرف کا، اے اشرفی ناز کر دو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رضی اللہ باللہ صلاۃ اللہ بلا تمثیل۔ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کر کے ان کی بارگاہ میں اخراج علم ان کی محبت ہمارے کام آئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایران کا ایک صوبہ ہے سمنان، اس صوبے پر لمبے زمانے تک، لمبے ٹائم تک عباسیوں کی حکومت کمزور ہوئی، ایک سلطنت وجود میں آئی، اس کا نام حکومت نور بخشیہ، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سعادت کرام تھے جو وہاں کے سلطان ہوتے تھے، وہاں کے سلطان جن کو نور بخشی کہتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، اور یہ اتنی مضبوط سلطنت تھی کہ جس دور کے اندر چنگیز خان یہ تاتاریوں کا، منگولوں کا سربراہ تھا، اور ان کی اولاد میں سے لوگ تھے، اور اسی کی فوجی تھی یہ تاتاری، جنہیں منگول بھی کہتے ہیں تاتاری بھی کہتے ہیں۔ چنگیز خان سے ٹکر لینے والی یہ سلطنت تھی، اس زمانے کے اندر بھی یہ سلطنت وجود میں رہی اور باقی رہی، اور باقاعدہ مضبوط اور مستحکم رہی۔ انہی میں سے ایک سلطان ہوئے ہیں سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام تھا؟ سلطان سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے وہاں 3 بیٹیاں تھی، بیٹا نہیں تھا۔ سلطان سمنان کے بادشاہ تھے،
اولاد میں صرف 3 شہزادیاں تھیں، صاحبزادے نہیں تھے، تو ان کو ان کی زوجہ حضرت زلیخا کو بڑی فکر رہتی، یا اللہ ہمیں اولاد عطا فرما۔ اور ایسے وہ سلطان تھے، ایسے بادشاہ تھے کہ پنجگانہ نماز تو پڑھتے تھے، وہ اور بات ہے، مگر تہجد کی نماز تک ان کی قضا نہیں تھی۔ ایسے بادشاہ اور عدل و انصاف تو دور دور تک مشہور تھا شملان کا۔ حضرت سلطان سید ابراہیم نور بخشی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فکر رہا کہ یہ تھی کہ مولا ہم کو ایک اولاد نرینہ عطا فرما جو میرے بعد میری سلطنت کو سنبھالے۔ ایک بار ہوا یہ کہ نماز تہجد پڑھ کے آپ اور آپ کی زوجہ دونوں دعا میں مصروف تھے اور رو رہے تھے، رو کر دعا مانگ رہے تھے، مولا ہمیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اچانک کیا دیکھا، چاروں طرف، کیونکہ محل کے اندر آپ تھے اپنے مخصوص کمرے کے اندر، اور محل کے چاروں طرف سپاہی کھڑے تھے، باڈی گارڈ، محافظ دستہ کھڑا تھا، سپاہی کھڑے تھے، اندر آنے کی کسی میں مجال تک نہیں تھی، اتنے سپاہیوں کے پہرے میں محل تھا۔ اچانک کیا دیکھا، اس محل کے اندر اس زمانے کے ایک مجذوب بزرگ تھے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ، وہ اچانک محل میں داخل ہو گئے اور جا کے کہا، سلطان معظم کیوں روتے ہو؟ کیوں کیا چاہتے ہو؟ کیا اولاد چاہتے ہو، بیٹا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ جی ہم بیٹا چاہتے ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے۔ کہ 1000 اشرفیہ لوں گا، بیٹا تو دوں گا مگر 1000 اشرفیہ لوں گا، 1000 اشرفی دے دو اور اشرف کو لے لو، 1000 اشرفی دے دو، اشرف کو لے لو۔ فوراً عطا کر دیے گئے، تو فرمایا کہ جاؤ اشرف تمہیں دیا، تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام اشرف رکھنا، اور وہ بیٹا دین کا عالم بھی ہوگا، سلطان بھی ہوگا، اور ولایت کا تاجدار بھی بنے گا۔ اور صرف سلطان نہیں بلکہ ولایت کا بھی سلطان ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم دعا کر کے وہاں سے چلے تو سلطان ابراہیم ان کو محل کے دروازے سے چھوڑنے کے لیے پیچھے پیچھے آئے، تھوڑا آگے چلے، فرمایا کہ سلطان واپس چلے جاؤ، میں چلا جاؤں گا۔ پھر پیچھے چلے گا، کیوں پیچھے پیچھے آتے ہو؟ جاؤ ایک اور بیٹا لے لو، واپس چلے جاؤ۔ ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام اعرف رکھنا، اعرف، الف عین را اور فا، اعرف رکھنا، اعرف تمہارا جانشین ہوگا اور اشرف ولایت کا تاجدار ہوگا۔ چند دن گزرے تھے کہ قربان جب حضرت سلطان ابراہیم سو رہے ہیں، یہ آنکھیں باتیں کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئی، تو کیا دیکھا، خواب میں دیکھتے ہیں کہ دربار رسول سجا ہوا ہے، آقا دو تشریف لا رہے ہیں، سلطان ابراہیم استقبال میں کھڑے ہیں، قریب آئے، میرے آقا نے فرمایا، بیٹا ابراہیم کیا چاہتے ہو، کیوں ملول رہتے ہو، کیوں؟ عرض کیا کہ حضور یا رسول اللہ اولاد نرینہ چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا، ایک کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام اعرف رکھنا۔ اشرف میری ولایت کو سنبھالے گا اور اعرف تمہاری ولایت کو سنبھالے گا۔ حضور نے جن کے آنے کی خبر دی، اور یہ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری حضور سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی بشارت دی کہ ایک فرزند آئے گا میرے سلسلے چشتیہ میں، جس کا نام مخدوم اشرف ہوگا، تاریخ السلطنت ہوگا، اور وہ علاقہ اودھ کے اندر میرے سلسلے کو پھیلائے گا۔ یہ تیسری۔ اور چوتھی، حضرت ابو بکر سبتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن العربی، حضرت شیخ اکبر سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں، میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، میرے آگے آگے طواف کرنے والے کو میں دیکھتا تھا جو وقت کے غوث تھے، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کا طواف کر رہے تھے، مگر طواف کر رہے تھے، حیرت ہے ان کا بدن کسی کے بدن سے ٹچ بھی نہیں ہوتا تھا، بڑی حیرت پھرتی کے ساتھ میں طواف کعبہ کر رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی تو میں ان سے پوچھنے، میں ان سے ملاقات کا خواہاں ہوا، طواف سے فارغ ہوئے، ملاقات کی تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر سبتی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ میں نے پوچھا حضور اس وقت کے غوث تو آپ ہیں، بتا آپ کے بعد غوث کون ہوگا؟ ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد غوث اشرف سمنانی ہوں گے۔
اشرف سمنانی ہوں گے، 50 سال ابھی باقی ہے پیدا ہونے میں، پہلے سے خبر دی جا رہی ہے، پہلے سے جن کے آنے کی خبریں دی جا رہی ہیں اور لوگوں کو بشارتیں سنائی جا رہی ہے، خود اللہ کے رسول نے بشارت عطا فرمائی، اس سے بڑا اور کیا ہوگا۔ بہرحال حضرت سلطان سید اشرف جہاں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت میں بھی 3 مہینے باقی ہے کہ وہی مجذوب ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سمنان کی گلیوں میں جو خلیج فصیل کے اس طرف یعنی شہر سے باہر آدھی رات کو آواز دے رہے ہیں، باخبر باخبر ہوشیار باخبر اشرف جہاں جہانگیر دورہ تشریف لا رہے ہیں۔ بلند آواز سے آواز دے، ابھی 3 مہینے باقی ولادت میں، تو فصیل پہ جو سپاہی کھڑا تھا اس نے دور سے دیکھا، حیرت میں پڑ گیا کیسی آواز ہے۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ جو شہر کے باہر موجود تھا وہ موجود شہر کے اندر تھا۔ سبحان اللہ، دروازہ کھلا نہیں، دیوار کھود کے آیا نہیں، دیوار کے اندر شہر کے اندر موجود تھا، آواز دے رہا تھا، باغدادا باخبر جہانگیر سما اشرف دورہ تشریف لاتے، باخبر باملاحظہ جہانگیر سما اشرف دورہ تشریف لاتے ہیں۔ پورا شہر حیران تھا کہ کیا ہو رہا ہے، پہلے سے ولایت کی خبر دی جا رہی ہے، ایک ایسا بچہ آ رہا ہے جو پوری دنیا کو علم سے بھر دے گا۔ حضرت سلطان سید اشرف جہاں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سن ہجری 708 میں آپ تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد میں پھر آپ کی پورا ایک لمبی داستان ہے، آپ کی ولادت کے وقت کیا کیا کرامتیں ہوئی، نور سے پورا گھر بھر گیا اور لوگ زیارت کے لیے آنے لگے، اولیاء جن کی زیارت کو آئے، اور پھر 5 سال کی عمر مبارک ہوئی، صرف 5 سال کی، تب مخدوم اشرف جہاں سمنانی قرآن کے حافظ ہو چکے تھے، قرآن کے حافظ 5 سال کی عمر ہو گئے۔ 14 سال کی عمر ہوئی تب آپ عالم ذا عمل، محدث، مفکر، محقق جتنے بھی اس دور کے اندر علم تھے سب حضرت اشرف جہاں سمنانی حاصل کر دیا۔ 15 سال کی عمر شریف میں آپ کے والد سلطان ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ تخت نشین ہوئے، اور جب آپ بادشاہ بنے تب اللہ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اشرف یہ ہمیشہ تمہیں یاد نہیں رہنا ہے، تمہارا کوئی اور انتظار کر رہا ہے، تمہارا کوئی اور بھی انتظار کر رہا ہے۔ حضرت سلطان سید اشرف جہاں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بار بار خبر دی گئی تھی، تمہیں ہمیشہ سلطان نہیں رہنا ہے، تمہیں کہیں اور جانا ہے، تمہیں دین کی تبلیغ کرنی ہے، اللہ نے تمہیں تبلیغ دین کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بہرحال آپ کو انتظار رہا، آپ نے 10 سال تک حکومت کی، اور آپ کی حکومت ایسی حکومت تھی کہ عدل و انصاف کا چرچا دور دور تک تھا، دور دور تک عدل و انصاف کا چرچا تھا۔ ایک مرتبہ منگولوں سے جہاد کیا، لوگ کہتے تھے یہ بچہ 15 سال کا بچہ کیا جہاد کرے گا، کیسے فوج کو سنبھالے گا؟ فرمایا کہ تم مجھے بچہ دیکھتے، یہ بھی تو دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں، امام حسین کا شہزادہ ہوں، وہ بھی تو دیکھو۔ حضرت سلطان سید اشرف جہاں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کی قیادت کی، منگولوں کو دھول چڑھا دی تھی، تاتاریوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، کئی لاشوں کو چھوڑنے کے بعد چنگیزی سے پیچھے ہٹے۔ حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہاں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک حکومت کی، اس کے بعد بار بار حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے، آپ پوچھتے کیا وقت آ گیا ہے؟ فرمایا ابھی نہیں، پوچھتے وقت آ چکا ہے؟ فرماتے ابھی نہیں۔ 10 سال کا وقت ہوا، رمضان شریف کا مقدس مہینہ 27 رات ہے، آپ کی عبادت میں مصروف تھے، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کیا وقت آ چکا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہاں وقت آ چکا ہے، اے اشرف اب تخت و تاج کو چھوڑ دو اور اب چلو، تخت و تاج کو چھوڑ دو، اب چلو، ولایت دین تمہارا انتظار کر رہی ہے، شریعت محمدی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سلطان سید اشرف جہاں سمنانی رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے اور دربار کو آراستہ کیا، اپنے چھوٹے بھائی سید محمد آراف رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جگہ پہ جانشین سلطان بنایا، اپنی والدہ محترمہ سے اجازت دی، روانہ ہونے لگے تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا ایسے نہیں جاتے ہیں۔ عرض کیجیے وہ امی جان پھر کیسے جائیں گے؟ فرمایا فوج کو ساتھ لے جاؤ، وزیروں اور عمراء کو ساتھ میں لے کے جاؤ، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ بادشاہ کسی مہم پہ جا رہا ہے، بادشاہ کسی اور نفوذی مہم پہ جا رہا ہے۔ عرض کیا جی امی جیسا آپ فرمائیں۔
फौज साथ में है और गुजरा उमरा साथ में है। आप सिमनान से निकले, बड़े जाहो हलाल के से जाहो अशमत के साथ में आप निकले, बड़ी अजमतों के साथ निकले। फौज और गुजरा उमरा आपके साथ ही साथ हैं और लोग समझ रहे थे आप जिहाद के लिए जा रहे हैं या किसी जंगी मुहिम पे जा रहे हैं। वैसे कि ये जंगी मुहिम ही थी, क्योंकि आपको एक लंबा सफर करना था। फिर आप वहां से ईरान की सिमनान से निकले और कुछ दूर जाने के बाद वजीरों को वापस किया, फिर अमीरों को वापस किया, फिर फौज को वापस करते चले गए, यहाँ तक कि समरकंद पहुंचते पहुंचते आपने सबको वापस कर दिया। लेकिन दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने दामन मजबूत था, घोड़े पे सवार वो दोनों थे। सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह भी घोड़े पे सवार चले, समरकंद से आगे निकले। फरमाया जब अल्लाह की राह में निकले तो घोड़ों का क्या होगा? घोड़े गरीब आदमी मिला, इधर आ, करीब आया, फरमाया घोड़ा पकड़, का क्या करोगा? ये तेरे ले जा, अली का बेटा तुझे अता करता है, लेके चला जा। आपने वो घोड़े भी दे दिए, लेके चले और दोनों साथ में हैं। आपने कहा मौला इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? ये पीछा छोड़ते नहीं, इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं? एक बस्ती में आप पहुंचे, वहां रात रुके और आधी रात को आप उठे तो देखा दोनों सो रहे, आप से रवाना हो गए। दोनों कोई सोता हुआ छोड़ दिया, रवाना हो गए हिंदुस्तान। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम निगहबानी कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं और कह रहे हिंदुस्तान जाना है। जब हिंदुस्तान चले हैं, 25 साल की आपकी उम्र शरीफ है, आप ईरान से चले हिंदुस्तान में आ रहे हैं और जब आप चले तो रास्ते में गर्मी भी थी, सर्दी भी थी, बरसात भी थी, दहाड़ी भी थी, पहाड़ ऊंचे नीचे भी थे, नदी नाले भी थे, गर्मी, धूप, बरसात, रात, दिन, हर मौसम और हर जगह को बर्दाश्त करते हुए आप तशरीफ ले चले। गांव में छाले गड़े, आप चलते रहे। सूरज की तपिश ने आपको रोकना चाहा मगर आपको रोक न सका। पहाड़ की बुलंदी आपको रोने पे रोक न सकी। आपको नदी नालों का बहता झरना आपको रोक न सका। सर्दी का ठंडा मौसम आपको रोक न सका और आप मुसलसल चलते रहे। चलते हुए एक दिन वो भी आया कि हिंदुस्तान की जमीन में दाखिल हो गए। भारत की जमीन पे इसलिए हमें नाज है कि जमीन गरीब नवाज और सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के कदम चूमने का शर्फ हासिल किया है। यही वो जमीन है जिसने औलिया इकराम के कदमों का बोसा लिया है। और आप पंजाब पहुंचे, और मुख्तसर कर रहा लंबी तफसीली दास्तान है। आपको पंजाब पहुंचे, पंजाब एक जगह है पूंछ शरीफ, वहां पे एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हजरत सुल्तान जलालुद्दीन जहानिया जागश्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिलसिले सुहरतिया के बहुत बड़े बुजुर्ग तशरीफ फरमा। आपने नहीं पहचाना होगा, मैं आपको पहचान करवा दूं। अहमदाबाद गए शाह आलम के वहां, शाह आलम के परदादा, कुतुब आलम के दादा हजरत कुतुब आलम शाह आलम के परदादा, कुतुब आलम के दादा और ये कुतुब कारंडा के पीरो मुर्शिद हजरत सुल्तान सैयद जलालुद्दीन जहानिया जागश्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने मुरीदों के बीच में तशरीफ फरमा है। मारिफत की बातें हो रही है और आप अचानक खड़े हो गए। फरमाया बूए यार मी आजाद, बूए यार मी आजाद, यानी महबूब की खुशबू आ रही है, दोस्तों की खुशबू आ रही। उठे खानका के बाहर तशरीफ लाए तो सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तशरीफ ला रहे हैं। गले मिले, खानका में ले गए, आपकी दावत वगैरह की, वहां रहे, फिर आपको विरद वगैरह किया, फिर आपको खिलाफत दी और वहां से चले। और आपने जब सुल्तान थे उस वक्त आपने आपको खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक विरद वजीफा जो सिलसिला अवेसिया का है वो भी अता किया। आपको वजीफा करते थे, उसमें सांस रोकना, सांस रोक के वजीफा करते। एक रात ख्वाब में हजरत अवैस करदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत की, उन्होंने भी खिलाफत अता की। हजरत मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जागश्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खिलाफत अता की। वहां से चले, फरमाया अशरफ जल्दी जाओ, मेरे भाई अलाउद्दीन तुम्हारा बंगाल में इंतजार कर रहे हैं। वहां से चले, दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के अंदर मस्त हाथी से भी आपकी मुलाकात हुई। लोग हाथी के करीब नहीं जाते, आप हाथी के करीब होकर के निकल गए। हाथी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका। बहरहाल आप सफर कर गए। जब बिहार सूबे में दाखिल हुए तो बिहार के मखदूम उस जमाने के उस वक्त जो मखदूम बिहार थे और आज भी हैं, हजरत
یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ بہار شریف میں اس وقت آپ کا قصبہ منیر کے اندر انتقال کا وقت قریب آیا، مریدوں کو بلا کے فرماتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، میری نماز جنازہ تم میں سے کوئی نہیں پڑھائے گا۔ پھر حضور کون پڑھائے گا؟ ایک سلطنت کو ترک کر کے شہزادہ آ رہا ہے، نام اشرف ہے اور وہ سید ہے، حسینی اور حسنی سید ہے، سلطنت ترک کر کر آ رہا ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ حضور وہ نہیں آیا جب تک نہ آئے انتظار کرنا، وہی میری نماز جنازہ پڑھائے۔ سلطان سید بخت مشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب منیر کے قریب پہنچے تو لوگوں کو آتے دیکھا، قریب آئے، پوچھا تم میں کوئی ہے جو سلطنت کو ٹھوکر مار کے آ رہا ہے، تخت و تاج کو چھوڑ کے کون آ رہا تم میں سے؟ فرمایا کہ میں ہوں۔ کہ آپ کا نام سید اشرف ہے؟ فرمایا جی میرا نام سید اشرف ہے۔ کہ آپ حافظ قرآن ہے؟ فرمایا ہاں میں حافظ قرآن ہوں۔ تو جب سب نشانیاں دیکھی، گھوڑ سواروں نے جب بھی جا کے کہا وہ آ رہا ہے جس کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد شام کا وقت ہے، حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی ابھی مرید نہیں ہوئے ہیں، تب یہ رنگ کا عالم ہے جو مرید ہونے کے بعد کیا رنگ کا عالم رہا ہوگا۔ آپ تشریف لائے، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد میں کیا دیکھا لوگوں نے؟ اچانک قبر کھل جاتی ہے، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکالا۔ حضرت مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں انہوں نے کوئی وصیت کی تھی جو تم بھول گئے ہو؟ فرمایا ہاں ایک ٹوپی تھی جو انہوں نے کفن میں رکھنے کو کہا تھا، ہم بھول گئے۔ کہا وہ لاؤ، ٹوپی لائے، مختوم پاک نے آپ کے ہاتھ پہ رکھی، ہاتھ واپس چلا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ولی مر کے مٹی میں مل گئی، یہ تو یا دنیا سے قبر میں جانے کے بعد میں بھی ہاتھ رات کو وہاں عبادت کی، اور جب رات کو سب چلے گئے تنا رہ گیا، جہانگیر سمنانی اکیلے رہ گئے، تب کیا دیکھا کہ سامنے حضرت مختوم شرف الدین یحییٰ منیری تشریف فرما۔ آپس میں راز و نیاز کی بات چیت ہوتی رہی اور فرمایا اشرف جہانگیر تم میرے نہیں، میرا حصہ تمہارے پاس نہیں، تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تمہارا تو علاء الدین پر بنگال میں انتظار کر رہے ہیں، وہاں جب بھی چلے جاؤ، لیکن جاؤ میرا ایک جدہ ہے وہ لے کے جانا۔ صبح آپ کو خرقہ بھی دیا گیا، وہاں سے چلے اور جب بنگال کی سرزمین پہ داخل ہوئے، بنگال کی دھرتی پہ داخل ہوئے، مالدہ کے قریب پہنچے، اور مالدہ پنڈوا کا ضلع ہے، پنڈوا میں آپ کے پیر و مرشد کی مزار اقدس ہے۔ آپ جب مالدہ کے قریب پہنچے تب آپ کے پیر و مرشد دوپہر کا کھانا کھا کے آرام فرما رہے تھے۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت علاء الحق والدین پنڈوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صحابی رسول حضرت خالد بن ولید کی اولاد سے ہے، سبحان اللہ۔ آپ امام حسین کے اولاد سے ہیں، آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ حضرت خالد بن ولید کے اولاد سے ہیں، اور وہ مرید ہے حضرت خواجہ شیخ سراج الدین اخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید ہے حضرت خواجہ نظام الدین بخو الہی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور وہ مرید ہے حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مرید ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ مرید ہے سلطان الہند عطا رسول غریب دعا رحمۃ اللہ۔ آپ دوپہر میں آرام کر رہے ہیں، اچانک اٹھ کے فرمایا بوئے یار بھی آ جا، یار کی خوشبو آ رہی ہے، اٹھو جلدی پالکی تیار کرو، سواری تیار کرو، چلو استقبال کو چلتے ہیں۔ کیسا مرید ہے کہ پیر جن کے استقبال کے لیے آ رہا ہے، وقت کا ولی کامل جن کے استقبال کے لیے آ رہا، کیسا مرید رہا ہوگا۔ قربان جاؤ اگر میں ان کی بھی انشاءاللہ کسی موقع پہ تاریخ عرض کروں گا کہ کیسے پائے کے بزرگ تھے آپ کے پیر و مرشد بھی۔ بہرحال بات کو زیادہ لمبی نہ کر کے مختصر کرتا ہوں، اور آپ کے پیر و مرشد آپ کے استقبال کو تشریف لائے، اور آپ کو جب دیکھا بغل گیر ہوئے، ملے گلے ملے، اور پھر پالکی میں سوار ہوئے، خانقاہ میں پہنچے۔ خانقاہ میں جانے کے بعد کھانا کھانے جب بیٹھے تب برتن لایا گیا ہاتھ دھونے کے لیے، تو فرمایا بیٹا سرجن اشرف ہاتھ دھو لو۔ آپ ہاتھ دھونے بڑے خالی ہاتھ دھو رہے، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، تو آپ کے پیر مرشد فرماتے ہیں دنیا کی ساری دولت سے ہاتھ دھو لو، دنیا کی ساری دولت سے ہاتھ دھو لو۔ اور اس کی سرکار ہوں تو پہلے سے ہاتھ دھو کے آیا ہوں، تخت و تاج چھوڑ کے آیا ہوں، سلطنت کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، سب چھوڑ کے آیا ہوں، ہاتھ دھو چکا ہوں۔ پھر کھانا کھایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلایا، پیر و مرشد ہاتھوں سے لقمے کھلائے، آپ نے کھایا،
پان کھلایا، پھر پوچھا فرزند اشرف کیا دیکھا؟ کہ پہلے لقمے میں شریعت پلا دی ہے، دوسرے میں معرفت پلا دی ہے، تیسرے میں حقیقت پلا دی ہے، اس طرح اللہ کی ساری نعمتیں مجھے عطا فرما دی ہے۔ ہر لقمے میں اللہ کی نعمتیں کھلا رہے تھے۔ بہرحال آپ 12 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ آپ کے پیر بھی اللہ کے بہت محبوب ولی اور پائے کے بزرگ تھے، 12 سال تک خدمت میں رہے۔ حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام اشرف ہے، جہانگیر آپ کا لقب ہے۔ اچھا، یہ لقب کس نے دیا؟ یہ بھی ایک بڑی تاریخی ہے۔ آپ کے پیر مرشد کبھی کبھی سوچتے تھے میرا فرزند اشرف ہے، میں اس کا کیا لقب دوں، میں کیا لقب دوں، اسے کیا لقب دوں، سوچتے تھے۔ پھر سوچا کتنا اچھا ہوتا اگر وہ لقب خدا خود عطا فرما دیتا۔ ایک مرتبہ 27ویں رات تھی، آپ عبادت میں مصروف تھے کہ دیواروں میں سے آواز آئی جہانگیر جہانگیر جہانگیر۔ پھر آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد میں پہنچے تو سب نے کہا جہانگیر مبارک ہو، جہانگیر مبارک ہو۔ ہر شے میں سے آواز آتی جہانگیر جہانگیر، تو جہانگیر بھی ہے تو جہانگیر بھی ہے۔ بہرحال حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 سال تک پیر مرشد کی خدمت میں رہے۔ پھر آپ نے فرمایا اشرف اب تمہیں وہی جانا ہے جہاں تمہیں پہنچنا ہے۔ کہا میں کہاں جاؤں؟ کہا جون جاؤں۔ یہ جونپور آپ تشریف لاؤ۔ اس وقت جونپور، آج تو جونپور ایک جگہ کا نام ہے، اس زمانے میں جونپور ایک ریاست تھی۔ آپ جونپور تشریف لائے۔ سلطان شہر سے نکل گیا اور سلطان تھے وہاں کے، وہ بڑے فقیروں کی، اعلیٰ والوں کی قدر کیا کرتے، آپ کا احترام کیا گیا، قدر کی گئی۔ آپ جونپور میں چند دنوں وہاں مسجد میں تشریف فرما رہے اور پھر آپ وہاں سے چلے، آپ اجودھیا تشریف لائے اور آپ لکھنؤ تشریف لائے، پھر بہار، پھر آپ نے وہاں سے پوری دنیا کا سفر کروایا۔ سبحان اللہ، پورے بھارت میں سفر کیا، روم تشریف لے گئے، شام گئے، دمشق گئے، مسیح، عرب، آپ عراق، ایران، ہر جگہ پوری دنیا میں تشریف لے گئے اور آپ جہانگیر اور دنیا بھر کا سفر فرما کر کے آپ واپس پیر مرشد کے دربار میں تشریف لائے۔ جونپور چلے ہیں، آپ وہاں سے پھر اجودھیا تشریف لائے اور یہاں سے پھر آپ کے پیر مرشد نے جو جگہ بتائی تھی وہ جگہ تلاش کرتے ہوئے جب پہنچے جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے، یہاں تشریف لائے تو دیکھیں اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جاتا وہ کیا ہے۔ ایک لمبی داستان ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، قرامت میں یہ عرض نہیں کرتا آپ کو ورنہ وقت کافی ہو جائے گا۔ اب میں آخر میں چند باتیں عرض کروں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لائے تو کچوچا مقدسہ ہم میں سے شاید کوئی نہیں گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مخدوم پاک کے دربار کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ نہال پہ لے جائیں گے انشاءاللہ اتنی قریب ہے شاید۔ تو مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار کی حاضری اور انہی کے صدقے میں مدینے پاک کی حاضری کا جا چکے، اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کچوچا مقدسہ تشریف لانے سے پہلے بس خالی جو کچوچا سے پہلے ایک قصبہ ہے وہاں تشریف لائے تو یہاں کا پانی اس زمانے میں کھاری تھا، کچھ کھارا پانی تھا، تو آپ کو فرمایا پانی پلاؤ، پانی دیا گیا تو آپ نے پانی پیا تو کھارا تھا، آپ نے فرمایا بس کھاری، آپ نے زبان سے نکلا بس کھاری، اس دن سے اس جگہ کا نام ہی بس کھاری ہو گیا۔ پھر آپ کچھ آگے گئے، پانی طلب کیا، آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے، کچھ اچھا ہے، وہی کچھ اچھا آج کی چوچا ہے۔ بہرحال یہاں تشریف لائے اور یہاں آنے کے بعد ایک تالاب ہے جسے نیل شریف کہتے ہیں، اس تالاب کو آپ نے کھدوایا، ہر کدال کی ہر ضرب پہ لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے ہیں، 7 مرتبہ زمزم کا پانی یہاں ڈالا گیا اور یہاں بزرگوں نے درویشوں نے اس تالاب کو تیار کیا اور اس پانی کی برکت یہ ہے کہ کوئی بھی بیمار جا کے پیتا ہے یا وہاں پانی سے نہاتا ہے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور جناتوں کا علاج ہندوستان میں 2 ہی جگہ ہوتا ہے، ایک تو جن کا بھی عرس چل رہا ہے شہنشاہ گجرات، دوسرے ہیں شہنشاہ ولایت حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ 2 ہی جگہ خانقاہ ایسی کہ جہاں جناتوں کا بھی علاج ہوتا ہے۔ اور پھر مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے شادی نہیں کی تھی،
شادی نہیں کی، آپ نے اپنی خالہ زاد بہن کا شہزادہ جن کا نام سید عبدالرزاق نورالعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو گود لیا، فرمایا میری نسل عبدالرزاق سے چلے گی، اور پھر انہی سے نسل چلی جس کو سلسلہ اشرفیہ کہتے ہیں، سادات اشرفیہ کہتے ہیں۔ حضرت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی جامع مسجد میں اعتکاف فرمایا جو ملک شام سیریا میں، وہاں آپ نے اعتکاف فرمایا اور تراویح کے اندر مکمل قرآن پاک پڑھ دیتے تھے، مکمل قرآن پاک کے اندر پڑھ دیتے تھے، درویش آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، آپ مکہ محسمہ تشریف لے گئے، اور پھر اللہ نے آپ کو ایک مقام عطا فرمایا جو مقام غوث ہے، آپ غوث بنائے گئے، آپ اس دین سے غوث البرا ہوئے، اور پھر آپ کو محبوبیت کا شرف عطا کیا، آپ محبوب یزدانی ہو گئے، تو محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ احد الدین غوث البرا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور پھر مخدوم پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان سے ایسے بھی معجزے واقع، ایک عورت آئی جس کا ایک بیٹا تھا، جوان تھا، اس کا انتقال ہو گیا، میت کو اٹھا کے اس کی ماں آئی، آپ مسجد میں دمشق میں تشریف فرما ہیں، اس کی ماں یا امیر ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی چلا گیا ہے، فرمایا استتی ہی امتی پہ کیا کر سکتا ہوں، کہا کہ نہیں شہزاد، نہیں میرے شہزادے، میرے سرکار آپ کچھ کرم کیجئے، وہ عورت رونے لگی، جب اس کا رونا آپ کو روئی بہت، آپ کو رحم آ گیا، فرمایا جاؤ ہم نے اسے زندگی بخش دی ہے، مردہ زندہ ہو کر کے ماں کہتا ہوا چلا گیا۔ اس طرح آپ نے کئیوں کو زندگی عطا فرمائی، آپ کی مکمل عمر 120 سال ہے، تو 100 سال آپ دنیا میں رہے، 20 سال تو لوگوں کو عطا کر دیے تھے۔ یہ آپ کی مشہور کرامتیں ہیں، زندوں کو آپ نے ایک کرامت سنی ہوگی، بہرحال بڑی مشہور ہے اور اس کو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ اسی شہر احمد آباد میں، احمد آباد بھی آپ تشریف لا، راجستھان میں بھی کئی جگہوں میں تشریف لا، پورے ہندوستان کا آپ نے دورہ فرمایا ہے۔ احمد آباد میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھیوں میں سے مریدوں میں سے مرید تھے حضرت گلخنی رحمت اللہ علیہ، وہ انہوں نے کبھی یہ صنم نہیں دیکھا تھا، صنم پتھر کے آپ بنا اور بڑی کاریگری سے بناتے ہیں، پھر اس کو سجا کے اس کی عبادت وغیرہ یہ سب کرتے ہیں، تو پتھر کا ایک بہت بہترین صنم بنا رہا ہے، آج بہترین بناتے لوگ، بہترین صنم بنا ہوا تھا، اور وہ صنم کس کا تھا؟ عورت کا تھا، عورت کا مطلب بہترین بت بنا ہوا تیار کھڑا ہے، بس اس کے وہ مالا والا ڈال کے اس کی عبادت شروع کر دی تھی، اور وہ بکتے ہیں آج بھی، اس طرح اس نے صنم بنا رکھا تھا۔ تو آپ کے مرید احمد آباد کے اندر گھومنے گئے تو اس میں دیکھا، اس صنم کو دیکھا، تو وہ صنم تو عورت کا تھا، انہوں نے دیکھا وہ بڑی خوبصورت عورت ہے، بڑی خوبصورت لڑکی ہے، تو لڑکی خوبصورت دیکھی تو پیار ہو گیا۔ آج کل تو پیار جو ہوتا ہے یہ تو چھچورا بات ہے، کبھی دل سے عشق ہو گیا، آپ نے پیار ہو گیا، اللہ کے ہاتھ پکڑے لیا، کھڑے ہو گئے، پاس چل چل، اور پتھر کا سے چلتا فرماتے ہیں چل، لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ گلخنی یہ پتھر ہے، یہ پتھر ہے، چل نہیں سکتا، انسان نہیں ہے، اور پتھر ہے تو کیا ہوا ہے، بولے کہ اس سے پیار ہو گیا، اس کو بھی چھوڑو گا، چھوڑ دیں، بہت سمجھا نہیں سمجھے۔ پھر آپ نے مریدوں کی سے بات نہیں کی، حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند دنوں احمد میں ٹھہرے تھے، روانہ ہو گئے، آگے گئے، آپ نے پوچھا گلخنی نظر نہیں آ رہا کہاں ہے، گلخنی کہاں ہے؟ تو مریدوں نے حضور وہ تو پیچھے رہ گیا، کہا احمد آباد میں، کہا چلو واپس، راستہ بھول جائے گا، وہ کہاں ہے وہ دیوانہ، وہاں گئے تو جا کے دیکھا تو وہ تو پتھر کو صنم کے پاس کھڑے، ہاتھ پکڑ کے حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جا کے پیچھے سے ہاتھ رکھا کندھے پہ، گلخنی کیا کر رہے ہو؟ گلخنی پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر مشکل کھڑے، سر جھکا دیا، کیا ہوا؟ حضور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، پتہ یہ پتھر ہے، حضور پتھر ہے تو کیا ہوا ہے، اس سے مجھے تو محبت ہو گئی ہے، فرمایا کیا کرے گا؟ شادی کرے گا اس سے؟ آپ نے فرمایا اس سے شادی کرے گا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں گلخنی کے حضور اگر آپ کروا دے تو میں کر دوں، گلخنی یہ پتھر ہے کیسے شادی کرے گا؟ تو حضور آپ کروا دے تو میں کر دوں گا، کہا ٹھیک ہے تو پھر لے کے آئے اس کو میرے ساتھ میں کروا دیتا ہوں، تو کہا وہ پتھر چلے گا نہیں، تو اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنا کہ چل تجھے اشرف نے بلایا، انا ساگر میں کہا تھا چل تجھے میرے معین الدین نے بلایا، فرمایا کس کو پکڑ کے کہنا چل تجھے اشرف نے بلایا ہے، حضرت گلخنی گئے، ہاتھ
ہاتھ پکڑا، فرمایا چل تجھے اشرف نے بلایا ہے، نہیں ہلے۔ دوسری بار پھر کہا چل تجھے اشرف نے بلایا، نہیں ہلے۔ پھر تیسری بار کہا چل تجھے اشرف نے بلایا، ابتدا کہنا تھا پتھر چلنے لگا۔ جب مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے قریب آئے، حضرت مخدوم پاک نے کہا مولا کاش اس میں جان ہوتے، اتنے نظر جیسی ڈالی، اللہ نے اس پتھر میں جان ڈال دی اور زندہ عورت فرما دی، آپ کی مشہور کرامت ہے۔ پھر اللہ مخدوم پاک نے اس سے شادی کروائی اور اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی۔ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ کی کرامت سے زندہ ہونے والی اس تھڑوے سے عورت کو اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائے۔ پھر حضرت نظام یمنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر مخدوم پاک کی ایک کرامت یہ بھی ہے کہ اس عورت سے جو اولاد چلی ہے اس اولاد میں آج موجود ہے، یعنی چونکلی کا جو ناخن ہے یہ آج بھی اس اولاد میں سے ان کے اولاد کا پتھر ہے، جو ہے وہ پتھر کا ہوتا ہے۔ اور پھر ان کو ولایت گجرات کی عطا کی گئی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی ایسی مشہور بہت سی کرامتیں مشہور ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے لاکھوں مرید انسانوں میں بھی اور جناتوں میں بھی۔ آپ نے فرمایا تھا میرا شہزادہ، میرا سرجن عبدالرزاق، اس سے میری نسل چلے گی اور میرے خاندان میں اس وقت تک میرا شہزادوں میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک کہ وہ ولی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ولایت عطا کرے گا اور سب عالم دین ہوں گے۔ اور آج بھی ایک ہی خانقاہ ایسی ہے کہ جہاں کے شہزادے علماء ہیں۔ اشرفی کچھا مقدسہ کے جتنے شہزادے ہیں سب علماء ہیں۔ مخدوم پاک نے فرمایا تھا مولا ان کی نظر میری اولاد کی نظر پہ تاثیر پیدا فرما دے، اور ایسی تاثیر ہے کہ آج بھی جو اشرفی سلسلے کے سادات کرام ہیں، میرے مخدوم کے شہزادے جتنے ہیں، وہ اگر کسی بیمار پہ نظر ڈال دیتے ہیں اللہ شفا عطا فرماتا ہے، بے اولادوں پہ نظر ڈالتے ہیں اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ اور حسن تو سبحان اللہ اتنا حسین کوئی نہیں۔ آپ نے دوران میاں کو دیکھے کتنے حسین ہیں، حضرت قاسم بن ہاشمی میاں اس عمر میں بوڑھے ہو گئے مگر وہ کتنا حسین چہرہ ہے۔ اور میرے مرشد حضرت شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں مدثر العالی جن کا میں غلام ہوں، وہ میرے آقا ہیں، ان کا حسن سبحان اللہ اس عمر کے اندر بھی 80 سال سے غالباً اوپر کی عمر ہے، اس عمر کے اندر بھی اتنے حسین ہیں۔ اور پھر آپ کے فرزند حضرت سید حمزہ اشرف جن کے حسن کا کوئی جواب نہیں، اشرفی سلسلے میں جتنے ہیں سب خوبصورت ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے مخدوم پاک کی دعا کی، آج بھی سلسلہ اشرفیہ میں سے اللہ نے کسی کو مایا ہے، سب مختار ہے۔ اور ایسی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اس ملک کا نام ہے، وہاں بھی اشرفی سلسلہ موجود ہے، جناتوں میں بھی موجود ہے۔ اور بہرحال اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کی حیات مبارکہ کوئی کرامت اگر بیان نہ کرے، صرف آپ کی دورے جو آپ نے کیے اور جو آپ نے پوری دنیا کے اندر سفر فرمایا اور جہاں جہاں تشریف لے گئی، اس کو صرف آپ کا سفر ہی بیان کرتے چلے جہاں تک بھی گھنٹوں درکار ہے۔ اس لیے ایک مختصر سی میں نے سوال حیات مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مقصد کے تحت حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مردوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، تو ہمارے مردہ دل کو بھی مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ زندگی عطا فرمائے۔ یہی مقصد، اسی مقصد کے تحت اس بزم کا اہتمام کیا۔ اس بزم اور ان کے ذکر کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرما دے، اور اگر دل زندہ ہو جائے تو پھر وہ آدمی قبر میں بھی رہے تب بھی زندہ ہے، اور اگر دل مردہ ہو تو چلتا پھرتا رہے تب بھی مردہ ہے۔ قرآن کا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم بزرگ سلسلے چشتیہ کے ہیں، اور کئی اولیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہے، کئی اولیاء کرام سے آپ نے ملاقاتیں دمشق میں بھی فرمائی، مکہ میں اور دوسری جگہ کربلا شریف میں، بغداد شریف میں، کئی جگہوں پہ آپ نے ایک جگہ ملتا ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات، اور حضرت
سید بدیع الدین قطب المدار زندہ شمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے ملاقات فرمائی، اور بھی دیگر بہت سے اولیاء کرام سے آپ نے ملاقات فرمائی، ہندوستان میں بھی اور ہندوستان سے باہر بھی، اور آپ گلبرگہ بھی تشریف لے گئے، اپنے مرشید کے دربار میں ٹہری حضرت خواجہ نظام الاولیاء کے دربار میں بھی تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما، میرے مرشد حضور شیخ الاسلام کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم دائم فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔